اس کے بعد ایک بہت ہی دلچسپ پروگرام پیش ہونے جا رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے سماعتوں تک، آپ کے کانوں تک ابھی ایسا پروگرام نہیں پہنچا ہوگا، اس لیے محفل کو بہت ہی مضبوطی سے باندھ کر بیٹھیے. وہ پروگرام آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہا ہے. چند ہی لمحوں میں وہ بچے اپنے کلمات عزیزہ کے ساتھ آپ کے درمیان آنے ہی والے ہیں. اس لیے محفل کو برقرار رکھیں. آپ کے سکون کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ جلسہ گاہ میں بیٹھیں گے تو بیٹھ کر زیادہ سکون کے ساتھ سن سکیں گے. اس لیے اگر میری بات آپ سن رہے ہوں، اچھی لگ رہی ہو، تو ضرور جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی کوشش کریں. بنایا اے ظفر خالق نے کب انسان سے بہتر، ملک کو دیو کو جن کو پری کو حور و گلما کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اب احسان شناسی کا تقاضا تو یہ تھا کہ انسان اللہ کا شکر بجا لاتا، اس کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کرتا. لیکن انسان دنیا کے جھمیلوں میں پھنس کر قیامت کی ہولناکیوں کو فراموش کر بیٹھا اور آخرت کے حوالے سے شک و شبہ میں پڑ گیا، بلکہ اس کا انکار بھی کر دیا. قرآن کہتا ہے یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة. کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ کیا ہم جب وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے واپس ہوں گے؟ کہنے لگے کہ صورت میں یہ واپسی بڑے خسارے ہوگی. قرآن کہتا ہے ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. چنانچہ جب انسان آخرت سے غافل ہو کر دنیا ہی کو مقصد حیات سمجھ بیٹھا تو لازمی طور پر معاصی و ذنوب اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا. نتیجتاً وہ تمام علامتیں ظاہر ہونے لگی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں شمار کیا تھا. چنانچہ مال غنیمت کو اپنی جاگیر سمجھا جانے لگا، امانت میں خیانت ہونے لگی، زکوٰۃ کو ٹیکس و تاوان سمجھا جانے لگا. دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک، باپ کے ساتھ بدسلوکی کی جانے لگی. دین کے حصول کا ذریعہ بنا لیا گیا. حکمرانی بدترین لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ چکی. آدمی کے خوف سے اس کا اکرام کیا جانے لگا، شراب نوشی عام ہو گئی.
रेशम मर्दों का लिबास बन चुका। नाचने गाने वालों को इज्जत की निगाह से देखा जाने लगा। पहले लोगों पर तानों तशनी की जाने लगी। हदीस कहती है وبالسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي أنه قال حدثنا علي بن الجحر قال حدثنا عن مسلم بن سعيد عن نميح بن الجسامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الفيء دورا والأمانة مغرما والزكاة مغربا وتعلم لغير الدين وأعطى الرجل امرأته وأوقى أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأسواد في المساجد وساد القبيلة فاسقه وكان الزعيم قوم أرذلا وأكرم الرجل مخافة الشدة وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسقا وقذفا. یہ چھوٹی چھوٹی علامتیں تھی جو پوری ہو چکی، اب انتظار ہے بڑی بڑی علامتوں کا. بس انتظار کیجئے، وہ دیکھو دجال کا خروج ہو چکا. عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لا چکے. شہ سکندری ٹوٹ گئی. یاجوج ماجوج بھی آ رہے ہیں. دابت الارض بھی صفا پہاڑی سے نکل چکا. آخر سورج بھی مغرب سے طلوع ہوگا. اب روئے زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہ رہا. بالآخر نظام کائنات درہم برہم کرنے کا فیصلہ لے لیا. اب سور پھونکا جائے گا. قرآن کہتا ہے ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے. زور کا دھماکہ ہوا. قرآن کہتا ہے فإذا جاءت الصاخة فإذا جاءت الطامة الكبرى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زمین تھر تھرانے لگی. قرآن کہتا ہے إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. آسمان پھٹ جائے گا. قرآن کہتا ہے إذا السماء انشقت إذا السماء فطرت. سورج قرآن کہتا ہے إذا الشمس كورت. ستارے ٹوٹ کر بکھر گئے. قرآن کہتا ہے وإذا النجوم وكدرت وإذا الكواكب انتثرت. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح اڑنے لگے. قرآن کہتا ہے وإذا الجبال سيرت. سمندر بھڑک گیا. آواز کہتی ہے جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے. یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی. ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے
جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی۔ قیامت کی ہو اللہ کی کا یہ عالم ہے کہ ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے یا نہیں، اور مارے خوف و دہشت کے عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ لوگوں پر مدہوشی سی طاری ہے، حالانکہ وہ مدہوشی نہیں بلکہ قیامت کی ہولناکی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم تقول كل مرضية عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اس نفخہ اولا کی ہولناکی کا یہ عالم ہے کہ زمین پر بسنے والا ہر ذی روح فنا کے گھاٹ اتر چکا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کر بارگاہ رب العالمین کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری ہلاکت، ہمیں کس نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ قرآن کہتا ہے قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا۔ رب العالمین کی طرف سے جواب ملے گا۔ قرآن کہتا ہے هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہی ہے وہ دن کی خداوند قدوس نے انبیاء اور رسول کے ذریعہ تمہیں آگاہ کیا تھا لیکن تم کہتے رہے۔ قرآن کہتا ہے متى هذا الوعد إن كنتم صادقين۔ لو وعدہ پورا ہو چکا، اب تمہارا کیا چٹھا سب سامنے آ جائے گا۔ اس دن کی ہولناکی کا یہ عالم ہوگا، مجرمین پر کپ کپی طاری ہوگی اور وہ اپنی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں غرق ہوں گے۔ ننگے بدن اور ننگے پاؤں لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے، لیکن خوف و دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک دوسرے پر نگاہ نہ پڑے گی۔ یہی وہ دن ہوگا کہ انسان کا جگری دوست بھی اس کا ساتھ چھوڑ بیٹھے گا۔ قرآن کہتا ہے ولا يسأل حميم حميما۔ یہی وہ دن ہوگا جس دن بھائی بھائی سے کترائے گا، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے دامن چرا لے گی، باپ بیٹے سے رائے فرار اختیار کرے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ غرض یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کہیں کوئی نیکی کا مطالبہ نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے يوم يفر المرء من أخيه وأمه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه۔ آواز کہتی ہے زمین تابع کی ہوگی، آسم فولد کا ہوگا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا۔ اب میدان عدل قائم کیا جا رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔
قرآن کہتا ہے ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. دربار الہی لگ چکا ہے، فرشتے سب بستہ سر جھکائے کھڑے ہیں. قرآن کہتا ہے وجاء ربك والملك صفا صفا. جنت بھی مومن کی تسلی کے لیے قریب کر دی جائے گی. قرآن کہتا ہے وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. دوسری طرف مجرمین کے خوف و ہراس میں مزید اضافہ کے لیے جہنم بھی قریب کر دی گئی. اب انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن سمجھ آنے کا موقع تو نکل چکا. وہ شور مچاتے ہوئے کہے گا کاش کہ میں نے آج کے لیے کچھ پونجی جمع کی ہوتی. قرآن کہتا ہے وجيء يومئذ بجهنم. اب نامہ اعمال کھل رہے ہیں. سو نامہ اعمال جن کو دائنے ہاتھ میں ملے گا تو اس کا بیڑا پار ہو گیا. قرآن کہتا ہے وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اس کے برخلاف جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. وہ اپنی بدقسمتی پر روتے اور بلکتے ہوئے کہے گا اے کاش موت ہی میرا صفایا کر دیتی، ہائے مجھے نام اعمال ملا ہی نہ ہوتا. قرآن کہتا ہے كتابه بشمول يا لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. اسی اسنا میں وہ جان بچانے کے لیے بھاگے گا، لیکن اس وقت اس کا بھاگنا بے سود ہوگا. قرآن کہتا ہے خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اس شخص کو پکڑو اور اس کو توق پہنا دو، پھر دوزخ میں اس کو داخل کر دو، پھر ایک ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 گز ہے اس کو ڈھکا دو. یہ شخص خدائے بزرگ پر ایمان نہ رکھتا تھا اور غریب آدمی کے کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا. پھر جب وہ مجبور و لاچار ہو جائے گا تو عذر تلاش کرتے ہوئے کہے گا اے میرے پروردگار میرا اس میں کیا قصور ہے، مجھے تو شیطان نے بہکا دیا تھا. اس پر شیطان دامن جھاڑتے ہوئے کہے گا. قرآن کہتا ہے قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. کہے گا اے ہمارے پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں مبتلا تھا. لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا. میرے یہاں بات نہیں بدلی جاوے گی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے، تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. لوری گا گا کے مجھ کو سلاتی ہے تو، مسکرا کر سویرے جگاتی ہے تو. مجھ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیری ممتا کے سائے میں پھولوں پھلوں تھام کر، تیری انگلی میں بڑھتا چلوں. آسرا بس تیرے پیار کا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. تیری خدمت سے دنیا میں عظمت میری، تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری. عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے، پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے. السلام علیکم.